حافظ حیدر قادری اقولہ کے معزز ناظرین، میں آپ کے سامنے آج ہم بات کرنے والے ہیں وہ عظیم ہستی جن کو ولایت کی دنیا محبوب سبحانی کے نام سے جانتی ہے، جنہیں صوفیہ سلطان ولایت کہتی ہے، اس صوفیہ کی جماعت جنہیں سلطان ولایت کہتی ہے، علماء جنہیں غوث اعظم کہتی ہے، ایک طبقہ مسلمانوں کا جو میجورٹی میں پایا جاتا ہے جسے اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، وہ انہیں سید الاولیاء کہتے ہیں۔ وہ عظیم ہستی جن کا نام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے، یقیناً ان کا ایک قول بھی بہت مشہور ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ ان کی بے شمار تعلیمات اور بے شمار کرامتیں بیان ہوتی جاتی ہے، بیان کی بھی جاتی ہے، اور آپ سنتی بھی جاتے ہیں۔ یقیناً وہ عظیم ہستی کہ جن کی ذات محتاج تعارف نہیں، جن کا تعارف کرانا سورج کو چراغ دکھانے کی مثل ہے۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں وہی عظیم ہستی کے ذات کے اوپر کہ وہ آخر کون تھے، کن کی اولاد تھے، ان کا شجرہ نسب کن سے ملتا ہے، اور وہ کہاں کے رہنے والے تھے، اور ان کا مزار شریف کہاں ہے۔ یقیناً ان کا نام سید عبد القادر جیلانی ہے، اللہ اکبر، اور ان کے والد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ ہے، اور وہ کیونکہ جنگ دوست تھے تو اس لیے انہیں جنگی دوست کہا گیا، یعنی ہمیشہ جہاد کیا کرتے تھے، تو اسی بنیاد پر انہیں جنگی دوست کہا گیا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں، ان کی والدہ کا نام فاطمہ ام الخیر تھا، اور ان کے نانا کا نام عبداللہ سمعی تھا، اور آپ کی پیدائش جیلان کی سرزمین پر ہوئی۔ یقیناً آپ نے ایک کرامت تو آپ کی بارہا سنی ہوں گی کہ آپ پیدا ہوئے جب آپ کی عمر 4 سال 4 مہینے کچھ دن کی ہوئی، تو آپ کی جب بسم اللہ خوانی کی گئی تو اسی بسم اللہ خوانی میں آپ نے 15 پارے مکمل سنا دیے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی شان ہے۔ ایک روایت کے مطابق 17 پارے مکمل سنا دیے، اور جب استاد نے پوچھا کہ ابھی تو آپ کی بسم اللہ خوانی ہو رہی تھی تو آپ کے 17 پارے کیسے مکمل ہو گئے؟ آپ نے فرمایا جب میں میری ماں کی شکم میں تھا تو میری ماں روزانہ وہ 17 پاروں کی حافظہ تھی، وہ روزانہ 17 پارے پڑھا کرتی تھی، تو میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں ہی سن سن کے یاد کر لیا۔ یقیناً کوئی ولی بعد میں بنتا ہے، کوئی ولی بزرگی میں جا کے بنتا ہے، کوئی ولی موت کے 2 منٹ پہلے جا کے بنتا ہے، لیکن یہ غوث پاک کی شان ہے، یہ عبد القادر جیلانی کی شان ہے کہ پیدا بعد میں ہوتے ہیں، ولایت پہلے عطا کر دی جاتی ہے۔ یقیناً اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوا تیرا۔ یقیناً غوث پاک کی شان۔ آپ کا شجرہ نسب کیا ہے؟ آپ کے والد کا نام، والد کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب حضرت سید ابو صالح موسیٰ ہے، ان کے والد کا نام سید عبداللہ جیلی ہے، ان کے والد کا نام حضرت یحییٰ زاہد ہے، ان کے والد کا نام سید شمس الدین ہے، ان کے والد کا نام سید داؤد ہے، ان کے والد کا نام سید موسیٰ ثانی ہے، ان کے والد کا نام سید موسیٰ الجون ہے، ان کے والد کا نام عبداللہ زاہد ہے، ان کے والد کا نام عبداللہ المحض ہے، ان کے والد کا نام حضرت امام حسن مصنع ہے، ان کے والد کا نام امام حسن مجتبیٰ ہے، اور ان کے والد کا نام مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ ہے، اور ان کی بیوی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور ان کے والد کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے والدہ کا نام سیدہ فاطمہ ام الخیر ہے، اور ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ سمعی ہے، اور ان کے والد کا نام حضرت جمال الدین ہے، ان کے والد کا نام سید محمد ہے، اور ان کے والد کا نام ابو عطا سید عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام سید کمال الدین عیسیٰ ہے، اور ان کے والد کا نام سید امام جواد ہے، ان کے والد کا نام امام علی رضا ہے، ان کے والد کا نام امام موسیٰ قاظم ہے، ان کے والد کا نام امام جعفر صادق ہے، ان کے والد کا نام امام باقر ہے، ان کے والد کا نام امام زین العابدین ہے، ان کے والد کا نام سیدنا شہزادہ گلگل قبا راکب دوش مصطفیٰ سیدنا امام حسین شہید کربلا ہے، ان کے والد کا نام
سیدنا مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ ہے، ان کے والد، ان کی بیوی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور ان کے والد کا نام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی پیدائش تقریباً 469 ہجری میں جیلان کی سرزمین پر اشراف خاندان میں ہوئی۔ سادات کے یہاں وہ پھول کھلا، گنجینہ فیوز ولایت بن کے، جن کے سر چشمے سے آج پوری دنیا سیراب ہے۔ یقیناً امام حسن کے کبھی فیض آپ کو ملا ہے، امام حسین کا بھی فیض ملا ہے، اور آپ نے 92 برس کی عمر شریف پائی ہے، اور بے شمار لوگوں کو آپ نے دین کی تبلیغ کی ہے، اور بے شمار لوگوں کو آپ نے دین کی تبلیغ کی ہے، اور آپ کے ہاتھ پر بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ نے بے شمار لوگوں کو علم نافع عطا فرمایا، اور بے شمار لوگوں کو ولایت عطا فرمایا، اور آپ کی شان، آپ نے چوروں کو بھی ابدال بنایا ہے۔ ایک چور تھا جو آپ جو چادر پہنا، آپ کو اللہ نے مال بھی بہت عطا فرمایا تھا۔ ایک بات آپ کی بتاؤ، کسی نے پوچھا تھا کہ اے عبد القادر، آپ کو اللہ نے یہ مقام کیسے عطا فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا صرف 2 وجوہات کی بنیاد پر، کہ سچ بات کرتا ہوں اور رزق حلال کھاتا ہوں، تم بھی یہ کھاؤ اور یہ کرو، اللہ تمہیں بھی یہ مقام عطا فرمائے گا۔ یقیناً آپ مالدار بھی بہت تھے۔ ایک چور آیا آپ کی بارگاہ میں پیچھے سے، اور اس نے آپ کی چادر پکڑ لیا۔ چادر آپ بہت مہنگی اوڑا کرتے تھے۔ اس نے سوچا کہ میں چادر چرا کر لے کے بھاگ جاؤں گا، بہت اچھے دام میں بکیں گی۔ آپ کی چادر پکڑ کے جب وہ چور کھینچنے لگا تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، مولا اس نے میری عبد القادر کی چادر پکڑا ہے، یہ کبھی چھوڑنے نہ پائے۔ اتنا آپ کا دعا کرنا تھا تو وہ سامنے سے آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، حضور آپ مجھے توبہ کرائے اور سچے دل سے اسلام میں داخل کر لے۔ اللہ اکبر! وہ چور آپ کے قریب ہو گیا، آپ کے دامن سے وابستہ ہو گیا۔ سرکار غوث پاک نے انہیں ولایت سے نوازا۔ 92 برس کی عمر میں بغداد شریف میں آپ کا وصال ہوا۔ آج آپ کی مزار وہاں مرجع خلائق ہے، مخلوق کے لیے فیض کا سرچشمہ ہے۔ یقیناً دنیا بھر سے لوگ وہاں جاتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ امام حسین کا بھی فیض ان کے ذریعے سے بٹا ہے، امام حسن کا بھی فیض ان کے ذریعے سے بٹا ہے۔ نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ حافظ حیدر قادری اکولا کے معزز ناظرین، آپ سے مؤدبانہ گزارش کہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرے، اور ویڈیو کو لائک بھی کرے، شیئر بھی کرے، بیل کے آئیکن پہ کلک بھی کرے۔ ہاں، ویڈیو پسند آئے تو اچھا سا کمنٹ بھی کر دے۔ جزاک اللہ خیر۔